ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ بولے منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہمیں عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور رانا تنویر حسین سمیت سول اور ملٹری حکام شریک ہوئے۔ اربوں خربوں جہاں پر قوم کی آمدن آ سکتی تھی، مکمل طور پر ایک کلوژن کے ذریعے اس کو برباد کر دیا گیا۔ 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچ تھا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں۔ اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر اس کا پہرا دینا ہوگا۔ PTI دور میں نافذ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فراڈ تھا۔ اربوں خربوں کی آمدن ہو سکتی تھی، لیکن مجرمانہ غفلت اور ملی بھگت سے سسٹم کو برباد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق تھا۔ FBR نے سیمنٹ کے شعبے میں یہ اختیار مالکان کو دے کر غفلت برتی۔ سسٹم کی ناکامی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت، کہا 2019 سے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم۔ یہ سب اس پارٹی کے دور میں ہوا جو خود کو دودھ کا دھلا کہا کرتی تھی۔ بجلی کی چوری اور ترسیل میں بہتری سے متعلق اہم فیصلے کر لیے۔ نقصانات کا حل اینٹی بائیوٹک سے نہیں ہوگا، سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹2.94 اضافے کی درخواست۔ نیپرا نے CPPA کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قیمت میں اضافہ مارچ کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا۔ منظوری کی صورت میں صارفین سے 23 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے اچھی خبر۔ 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹5، ڈیزل کی قیمت میں ₹7.5 فی لیٹر کمی متوقع۔ اوگرا اپنی سفارشات 30 اپریل کو حکومت کو بھجوائے گی۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے گندم بیچنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ سرکاری خریداری کم ہونے کے باعث کسان مڈل مین مافیا کے آگے جھکنے پر مجبور۔ سرکاری قیمت ₹3900 فی من کی بجائے 2800 سے 3200 فی من میں فروخت کرنے لگے۔ کسان سراپا احتجاج، حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم۔ آج پنجاب میں علامتی ہڑتال، مطالبات کی عدم منظوری کی صورت میں 29 اپریل کو بھرپور احتجاج ہوگا۔ یہ فیصلے کس بنیاد پر کیے گئے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ جو کراپ ہے وہ تھوڑی ہے اور ان کو انسینٹیوائز کریں فارمر کو، اور انسینٹیوائز کریں تاکہ بڑی سپورٹ پرائز کے ساتھ انسینٹیوائز کریں تاکہ زیادہ گندم کاشت ہو۔ اب زیادہ گندم کاشت ہوگی، بمپر کراپ آ گئی اور مین وائل امپورٹ بھی آ گئی۔ اب اس ساری چیز کا بوجھ میں فارمر پر کیسے جائے گا؟ اب فارمر ہیز ٹو بی لکڈ آفٹر۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار نگران حکومت ہے۔ وافر گندم ہونے کے باوجود باہر سے منگوائی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ گندم درآمد کر کے مقامی مارکیٹ کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا۔ حکومت کے پاس 25 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ موجود ہے اور مزید گندم رکھنے کی گنجائش نہیں۔ ان حالات میں مزید گندم خریدنا پنجاب حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ حکومت کو کسان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پولیس یونیفارم پہننا ایک علامتی عمل ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو مل کر پالیسی بنانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا خادم پاکستان کے ناطے دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ملک کا کیس لڑا۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر پالیسی سازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اجلاس میں احتجاج،
کہا وفاقی حکومت صوبے کے کاربن کریڈٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، ہر قیمت پر صوبے کے حقوق اور وسائل کا تحفظ کریں گے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع مغربی ہواؤں اور شدید بارش برسانے والے سسٹم کے زیر اثر۔ بلوچستان کے ضلع چاگی کے شہر تفتان اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ تفتان میں کئی مکان اور دیواریں منہدم، سیلاب متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بہا لے گیا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، لاہور میں موسلا دھار بارش، فیڈر ٹرپ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بارش متوقع۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹھک، جہلم، چکوال، منڈی، بہاؤدین، گجرانوالہ، گجرات میں بھی بادل برسیں گے۔ آج سے 29 اپریل تک پنجاب میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کے باعث دریائے کابل کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال متوقع۔ نوشہرہ اور چارسدہ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پنجاب میں اسموگ کے خاتمے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، تحفظ ماحولیات اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات اور قوانین پر مؤثر اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق ماحول کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بھی بنائی جائے گی۔ صنعت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ماحولیاتی تحفظ کے قوانین پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، دوبارہ سے قیادت کریں۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ان کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت کی گئی ہے جو وہ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف سے دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالنے کی درخواست کی ہے۔ یقین ہے نواز شریف کی قیادت میں پارٹی اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ حاصل کرے گی۔ پارٹی اجلاس کے بعد رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز شریف ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ پارٹی نے شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر قابو پائیں گے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا یوم تاسیس خراب کیا گیا، ہماری چیزیں اٹھا لی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آئین اور الیکشن ایکٹ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے تقریبات منعقد کریں۔ ٹیکس چوروں کے خلاف بڑی خبر، سندھ حکومت نے ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا ٹیکس چور ملکی خوشحالی کے دشمن، ان کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا، ان کے اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ سینئر وزیر نے صوبے بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس یونیفارم میں ایئر ایمبولینس سروس جائزہ اجلاس کی صدارت۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس کو مزید وسعت دی جائے گی، دور دراز علاقوں میں حادثات کی صورت میں ایئر ایمبولینس سروس استعمال ہوگی، انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایئر ایمبولینس سروس ایمرجنسی کی صورت میں دیگر صوبوں کو بھی فراہم کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یونیفارم پہننا جرم ہے، مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کے نئے منصوبوں کے مقابلے میں مریم نواز ڈرامے ریلیز کرتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ زبان درازی میں فتنہ پارٹی کا کوئی ثانی نہیں، انہیں مریم نواز کا عوام کے لیے دن رات کام کرنا ہضم نہیں ہو رہا۔
वज़ीर आला पंजाब से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जुबान दराजी से नहीं। पीटीआई को 28 अप्रैल को बाग़-ए-जिन्ना कराची में जलसे की इजाजत ना मिल सकती, दहशतगर्दी के खतरात हैं, एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बता दिया। पीटीआई के वकील ने बताया 2 रोज पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने शाराए कायदीन पर जलसा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हमने किसी को इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूछा बगैर इजाजत जलसा करने पर आपने क्या कार्रवाई की, डंडे बरसाए या रेंजर्स का इस्तेमाल किया? इतना जुल्म ना करें, इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं। समाअत 6 मई तक मुलतवी। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने थाना गवाल मंडी में दर्ज FIR के हवाले से वारंट जारी किए। महमूद अचकजई पर कारे सरकार में मुदाखलत और कब्जे की दफात FIR में शामिल। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आए पाकिस्तान की खातिर बैठकर बात करें। एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप महमूद अचकजई से बात कर सकते हैं जिनके लिए बानी PTI का एक मौक़िफ़ रहा है। फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं जिनका नाम भी आप भूल गए थे। हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है? सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। इलेक्शन कमीशन ने आजाद MNAs की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 120 नशस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात, 82 नशस्तों के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दूसरी पोजीशन, पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। कौमी असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 7 है। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशस्तें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से मुतालिक तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बरकरार। PTI ताहाल चेयरमैन PAC की नामजदगी को हतमी शक्ल न दे सकी। जराए के मुताबिक उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर समेत खैबर पख्तूनख्वा से मुतादिद रहनुमा शेर अफजल मरवत के हामी। पंजाब से अरकान कौमी असम्बली के शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात। MNAs की ओहदा पंजाब के किसी रहनुमा को देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली इजलास में बजट पर बहस। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। हुकूमती रुकन आमना परवीन का ऐवान में खिताब बोली, खुराक बुनियादी ज़रूरत है, बेहतरीन क्वालिटी फ्राहम की जाए। गली मोहल्लों में खाने पीने की अशिया हुकूमती निर्खों पर मिलनी चाहिए। हसन नस्करी शेख का कहना था चोलिस्तान में भी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएं। अपोजिशन की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज हमारा हक है, करते रहेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इजलास 29 अप्रैल तक मुलतवी। आगे जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कोई साहब तशरीफ लाए हैं? आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 11 बजे सेशन शुरू होता है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई आने में? बल्कि अगली दफा कहेंगे तो फूल फेंकेंगे आपके ऊपर जब आप यहाँ तशरीफ लेके आएंगे। आपको नहीं पता थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए? बलूचिस्तान में गैस के इजाफी बिल और सरचार्जेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अदम शिरकत पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम की आमद पर कहा आपकी मेहरबानी आप आ गए, आइंदा आपके आने पर फूल निछावर करेंगे। पार्लियामेंट को गैर संजीदा मत ले। सखर में महकमा औकाफ और शहरियों में जमीन के तनाजे के केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। महकमा औकाफ के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। इल्तवा मांगने वाले वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना। कहा 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा है, फिर भी इल्तवा मांग रहे हैं। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से केस पड़ा हुआ है। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर मामला निपटा दिया। स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई हिस्सेस की मालियत तवील अरसे बाद 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गई। अमरीकी करेंसी में मार्केट कैपिटलाइजेशन
36 अरब डॉलर पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,743 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम रहा। गोल्ड मार्केट में सोना 2,500 रुपए महंगा होकर 2,45,000 रुपए फी तोला में फरोख्त। एक हफ्ते में महंगाई में बड़ी कमी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदादो शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.10% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 26.94% तक आ गई। 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ईरानी सदर के दौरे में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा ज़ेरे गौर आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए अमरीका से राब्ते में हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पुरजाजात कंपनियों पर पाबंदी पर अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। इंसानी हुकूक पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। पाक भारत तिजारत के लिए बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ड्रोन्स कंपनियों पर पाबंदी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमरीका ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम इत्तेहादी करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग बोले, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं और वक्त के साथ मजीद पायदार होंगे। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सवाल का जवाब देने से गुरेज।